بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر مالا مال عطا فرمائے اور اخروی زندگی کے اندر کامیاب عطا فرمائے۔ دوستو، میں آج پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ دوستو، میں آج بات کروں گا ان غیر ملکی بھائیوں کے لیے جو اللیگل طریقے سے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی سعودی عرب کے اندر اللیگل کام کرنے والے غیر ملکی بھائی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے انڈیا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب جگہوں کے بھی لوگ ہیں جو اللیگل ہیں، یعنی ان کے پاس اقامہ نہیں ہے، یا کفیل یا کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں، یا اقامہ ایکسپائر ہے۔ ایسے بندے بہت سارے ہیں جو ابھی سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں۔ ابھی سعودی حکومت نے سخت وارننگ دی ہے، چیتاونی دی ہے اور سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کیا ہے، چاہے وہ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی ہو، دونوں کو تنبیہ کیا گیا ہے۔ کہا یہ ہے کہ آپ کیسے ان لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو اللیگل ہے، آپ کیسے ان کے اوپر بھروسہ کر کے آپ ان کو کام دے سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی گاڑیاں دے سکتے ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں اور اس طریقے سے تنبیہ دی ہے، کیونکہ حکومت کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اور سعودی شہری ان سے کام لیتے ہیں۔ کام ان سے کیوں لیتے ہیں کہ اللیگل ہونے کی وجہ سے وہ کم پیسے میں بھی کام کرنے لگتے ہیں اور کم پیسے میں بھی ان کو کام مل جاتا ہے۔ اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی کام کروا لیں، اور وہ لوگ بھی کام کی تلاش میں رہتے ہیں اور کام مل جاتا ہے۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللیگل ہیں، اللیگل بندوں سے کام نہیں لے سکتے ہیں، نہ ان کو کام دے سکتے ہیں، نہ ان کو رہائش دے سکتے ہیں، نہ ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جرمانہ اور جیل دونوں کی سزا ہے۔ اس لیے میں اپنے غیر ملکی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کا اقامہ ایکسپائر ہے یا اپنے کفیل یا کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں، تو آپ جتنا جلدی ہو جائے آپ فائنل ایگزٹ لگوا کر کے اپنے وطن چلے جائیں، یا پھر اپنا اقامہ ٹھیک کروا لیں، اپنے کفیل یا کمپنی سے رابطہ کریں۔ ورنہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں، اور پکڑے ہی جائیں گے کیونکہ ابھی ہر ہفتے میں چیک ان سخت چل رہی ہے، تفتیش بہت زیادہ ہو رہی ہے، پکڑے ہی جائیں گے، پکڑے جاتے ہیں ہر ہفتے میں 10,000، 15,000، 16,000 لوگ پکڑے ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ترحیل سینٹر کے ذریعے، ڈیپورٹ سینٹر کے ذریعے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، یعنی آپ کے اوپر لائف ٹائم والی پابندی لگ جائے گی کہ اگر آپ کو پکڑ کر کے شرطا کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں اور آپ کو بھیجا جائے گا تو آپ سعودی عرب دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں، کسی بھی ویزے پر آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ یا تو فائنل ایگزٹ لگوا کر کے چلے جائیں، یا اپنے کفیل کمپنی سے بات کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اپنا اقامہ صحیح کروا لیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر اور آئی ہے کہ ایک اللیگل بندے کو گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے 7 اللیگل بندے کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کیا تھا۔ اس لیے ہمارے جو بھی بھائی یہاں پہ ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں، جب آپ کہیں نکلتے ہیں راستے میں آپ سے لفٹ مانگتا ہے تو آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، ان سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس اقامہ ہے یا نہیں ہے، اقامہ ٹھیک ٹھاک بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں اللیگل تو نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے بندوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کریں گے تو یقیناً آپ مجرم ہوں گے اور آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو جیل اور جرمانہ دونوں لگ جائے گا۔ اس لیے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلی معلومات وزارت العدل کی طرف سے آئی ہے، کورٹ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک غیر ملکی بھائی کو موت کی سزا سنائی گئی ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کے اندر نشے کی گولیاں اسمگلنگ کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے۔ اس کا نام مہند سمیر علی حسین ہے۔ جلدی مالدار ہونے کے چکر میں یہاں پہ غیر ملکی بھائی ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو سعودی کے رول اور ریگولیشن کے بالکل ہی خلاف ہیں، اور یہاں سعودی عرب کے اندر بالکل منع کیا جاتا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ ایسے کام کرنے لگتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں، پہلے سے کام کر رہے ہیں یا سعودی عرب نئے ویزے پر آ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہاں آپ سعودی کے رول اور ریگولیشن کے حساب سے ہی رہیں اور کام کریں۔ اس کے بعد اگلی معلومات میں آپ کو قطر کے فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں بتاؤں۔ دیکھیں، حدیث کے اندر آیا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔
صفائی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، لیکن آج مسلمان اس سے کوسوں دور ہو چکا ہے، لیکن غیر اس چیز کو اپنا رہا ہے۔ ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے فیفا ورلڈ کپ کے اندر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب جہاں بھی میچ ہوتا ہے، جہاں بھی اس طرح کے اسٹیڈیمز میں میچ ہوتے ہیں، کوئی گیم چلتا ہے اور وہاں پہ لوگ جو شو میں آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ جب جاتے ہیں اسٹیڈیم سے نکلتے ہیں، شو ختم ہوتا ہے، میچ ختم ہوتا ہے، جب نکلتے ہیں تو لوگ جو بھی چیز کھانے کی لے کر کے آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور یوں ہی کچرا کو پھیلا کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیفا ورلڈ کپ کے اندر بھی ہوا، لیکن وہاں پر کام کرنے والے جو دکھے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ اس کے اندر جاپان کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، جاپان کے لوگ بھی اس چیز میں میچ دیکھ رہے تھے، گیم دیکھ رہے تھے۔ جب گیم ختم ہوا، لوگ جانے لگے تو جاپانیز لوگ وہاں پہ رک گئے اور سارے کچڑے کو، سارے کوڑے کو اٹھا کر کے کیس میں، تھیلی میں بھرنے لگے اور اس کو جمع کرنے لگے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ کچرا ہمیں پھیلانا نہیں، گندگی ہمیں پھیلانی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جاپان کے اندر بھی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں لوگ صفائی اپنا خود کرنا جانتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کام آج مسلمانوں کا تھا، مسلمان صفائی کا خیال رکھتے تھے، لیکن آج اس چیز کو چھوڑ چکا ہے۔ بے برکتی ہمارے گھروں میں اسی لیے آئی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہیں صفائی کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگلی معلومات سعودی عرب کے اندر ڈومیسٹک ورکر کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، ڈومیسٹک ورکر، اگر آپ کو سعودی عرب کے اندر کوئی بھی کفیل جو ہے اپنے گھر کے لیے کسی ملازم کو بلاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آلریڈی اس کے پاس کوئی ملازم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ملازم پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کو نیا ملازم وہ نہیں بلا سکتا ہے۔ جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر اس کے پاس ڈرائیور کی ضرورت ہے، آلریڈی اگر اس کے پاس ڈرائیور ہے تو دوسرا ڈرائیور نہیں منگا سکتا ہے۔ خدامہ ہے اس کے پاس آلریڈی، تو وہ دوسرا خدامہ نہیں بلا سکتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس کا کوئی ملازم چھٹی گیا تھا اپنے وطن، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ ابھی بھی اس کے سسٹم پر وہ پہلے والا ہی ورکر دکھ رہا ہے، اب وہ دوسرا ویزا ایشو کر نہیں سکتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو جوازات نے جواب دیا ہے کہ جب بھی کوئی ڈومیسٹک ورکر اپنے وطن چھٹی پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آ جائیں۔ اگر نہیں آتے ہیں تو 1 مہینے کے انتظار کے بعد، اگر آپ کا چھٹی ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ نہیں آتے ہیں تو 1 مہینے کے بعد آپ کے کفیل کو اختیار ہے کہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہی آپ کا سسٹم سے ختم کر دے آپ کی موجودگی کو۔ اگر وہ کفیل آپ کی موجودگی کو ختم نہیں کرتا ہے تو جوازات کے سسٹم سے 6 مہینے کے بعد آٹومیٹک ہی ہٹ جائے گا۔ لیکن اگر کفیل نہیں ہٹاتا ہے اور 6 مہینے بھی نہیں ہوتے ہیں، 6 مہینے کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا ہے، تو کفیل کو یا کمپنی کو اختیار ہے کہ آپ کے اقامے کو خروج ولم ید کی کیٹیگری میں ڈال دے۔ اگر آپ کے اقامے کو خروج ولم ید کی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے تو آپ کے اوپر سعودی عرب کے اندر آنے کے لیے 3 سال والی پابندی لگ جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص خبریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ نے ابھی تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایسا مت کریں۔ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔